یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلام۔ سب خوش ہے آج؟ ہلیلویا۔ جیسا کہ زبور 141 بیٹی نے پڑھا ہے، اور ہم اس کی ایک اور آیت پڑھیں گے، اور آپ سب میرے پیچھے اس کو بولیے گا۔ 4 آیت۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے۔ آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے دل کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہو۔ دل کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہو۔ تو کیا کوئی شخص اپنے دل پر قابو پا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو اپنے دل پر قابو ہو اور وہ بڑی کوشش کرتی ہو کہ میں اپنے دل کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ کیا کوئی شخص اپنے دل کو سمجھا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، انسانی دل، سوچ، ذہن، تصورات اور اس کی سوچ انسان کو اپنی اس پر قابو نہیں ہے، اور یہ کنٹرول سے باہر ہے۔ انسان کا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان کوشش کرتا ہے، لیکن قدم قدم پر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جب ہم یرمیہ نبی کی کتاب پڑھتے ہیں 17 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ کیا ہے جی؟ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم یہاں پر عبادت میں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری سوچ، دل کی سوچ کہیں باہر گئی ہوئی ہے، اپنے بزنس پر، تعلیم کی طرف، گھر کی طرف، کاموں کی طرف بیٹھے ہم کہاں ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ یرمیہ نبی کہتے ہیں کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں ایک مرد خدا، اور اس کا نام تھا داؤد۔ داؤد اگرچہ ایک نبی تھا اور خدا کے ساتھ براہ راست رفاقت میں وقت گزارتا تھا۔ خدا اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، خدا اس کی سنتا تھا، اور خدا اس کی مدد کرتا تھا۔ مصیبت کے وقت خدا سے سربلندی دیتا، مصیبت سے نکالتا، اور گہرے گڑھے میں سے خدا اس کو نکالتا اور سرفرازی دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا داؤد جو تھا، دل کے معاملہ میں داؤد بھی ہار گیا، ناکام ہوا، اور کتنی بڑی مشکل میں، بھیانک صورتحال میں وہ دوچار ہوا، جب اس کے منفی روابط ایک عورت بیثبا کے ساتھ استوار ہوئے۔ اس نے اس کے شوہر ہتھیوریا کے خلاف منصوبہ بندی کی، اور آخر کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو دیکھیے یہ شخص خدا کے کتنا قریب ہے، لیکن وہ بھی دل کے معاملہ میں کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا، ہار گیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو ہر روز اپنے دل میں، اپنی سوچوں میں ارادہ کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایسے کریں گے، خدا کے ساتھ ایسے زندگی گزاریں گے، اور ایک ہی ہفتہ وہ کرتے ہیں، پھر دوسرے ہی ہفتے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں۔ داؤد خدا کے بالکل قریب تر تھا، مرد خدا تھا، بات چیت کرتا، لیکن وہ بھی دل کے معاملہ میں شکست کھا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور بحالی حاصل کی۔ اسی شخص کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ شخص میرے کیا ہے جی؟ دل کے موافق ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ شخص کیا ہے؟ میرے دل کے موافق۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 22 آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ آیت ہمیں ملتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ پھر اسے مذلول کر کے، یعنی ساؤل کو مذلول کر کے داؤد کا
ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت میں خدا نے یہ گواہی دی کہ ایک شخص یسی کا بیٹا میرے دل کے موافق مجھے مل گیا اور وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ تو کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ وہ بھی بالکل خدا کے سمجھ کے مطابق ہو، خدا کے ذہن کے مطابق ہو، لیکن وہ بھی دل کے معاملے میں شکست کھا گیا، ہار گیا، تو کتنا وہ خدا کے قریب رہنے والا بندہ تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے۔ یہ داؤد کے دل کی گہرائی سے کی گئی شخصی دعا ہے، یہ اس کی شخصی دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے خدا کے سامنے۔ اور وہ جانتا ہے کہ کئی دفعہ اس کا دل برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس کے تعلق سے خدا کا ایک عظیم خادم پولس رسول بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو میں کر نہیں پاتا، اور جس بدی کے بارے میں نہیں سوچتا وہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ میں کر بیٹھتا ہوں۔ تو وہ پھر بیان کرتا، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر دو قسم کی شریعت پائی جاتی ہے۔ ایک شریعت وہ ہے جو کہتی ہے کہ خدا کی مرضی کو پورا کر، اور دوسری شریعت کیا ہے؟ وہ خدا کے خلاف اس کو بہکاتی ہے، خدا کے خلاف کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں دونوں طرف سے کیا ہوں؟ پھنسا ہوا۔ تو دیکھیے اس نے بھی اس حالت کو بیان کیا، وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی زندگی کے ہر ایک حصے کے اندر حکومت کرے۔ کیا میری اور آپ کی یہ شخصی التماس ہوتی ہے؟ ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہوتی ہے کہ ہماری زندگیوں کے تمام معاملات کے اندر خدا حکومت کرے، ہماری زندگی کے تمام ایریز کے اندر خدا کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم بہت جلدی ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہی حال داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ داؤد کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ شخص میرے دل کے موافق ہے، جو میری تمام مرضی کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، ہم بھی اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی مرضی کو پورا کریں، لیکن بہت دفعہ ہم دل کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں۔ تو آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے دل کے معاملے میں فتح پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے دل کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کسی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر کسی اناڑی بندے کو بٹھا دیا جائے تو اناڑی بندہ کیا کرے گا؟ گاڑی کس طرف لے جائے گا؟ دیکھ ضرور وہ گاڑی ایک ایسی سمت لے کر جائے گا جس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر ایک گیت ہم گایا کرتے تھے سنڈے اسکول میں، چھوٹی چھوٹی جیون گاڑی، ہاں، تو وہاں اس میں ایک خوبصورت الفاظ ہے کہ جب یسوع ڈرائیور ہو تو گاڑی کہاں جاتی ہے؟ سرخ ہو، صحیح سمت چلتی رہتی ہے، لیکن جب سے ہی شیطان کے ہاتھوں میں وہ گاڑی آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ نقصان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد ہے بچوں کو یہ گیت؟ آج بھی مجھے یہ یاد ہے کہ جب ہم سیکھتے تھے، گاتے تھے، تو بہت سے لوگوں کی زندگی کی ایسی حالت ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی بری سمت کو چلا جاتا ہے، لیکن خدا ہی انسان کی سوچ، خیالوں اور عمل کی حفاظت کر سکتا ہے، تبھی انسان بری راہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور متی کی انجیل 15 باب اس کی اگر ہم 10 سے 20 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی دل جو ہے کیسے ایک کارخانے کی طرح کام کر رہا ہے۔ کارخانے کے اندر چیزیں بنتی ہیں۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بن رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے خدا یسوع مسیح سے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ کیا وجہ کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے؟ تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایک جو ہے اس طرح بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ انسان کے باہر سے جاتا ہے
وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتا، لیکن جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ آدمی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ حوالہ یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو کچھ مرضی انسان کھاتا پیتا رہے، حرام حلال کی تمیز نہ کرے، تو سب کچھ جائز ہے؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو بری باتیں ہیں، خون ریزیوں کے خیالات، زناکاریوں کے، چوریوں کے، بدگوئیوں کے، یہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ انسان کے دل سے۔ ان کا تعلق کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ دل سے۔ کئی دفعہ دنیا کے لوگ محاورہ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں جو بھائی ہے، فلاں جو بہن ہے، دل کا برا نہیں ہے، منہ کا کڑوا ہے۔ لیکن بائبل مقدس اس کہاوت کو، اس مثال کو غلط ثابت کرتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو دل میں بھرا ہے وہی کیا کہاں آئے گا؟ منہ پر آتا ہے۔ ایویں لوگوں نے یہ گل بنائی ہے، اے جھوٹ ہے سراسر، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی انسان بولتا ہے۔ کبھی اکثر دیکھا کہ لکھا کہ صادق غصہ کیا ہے؟ پی جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جذبات میں آ کر کیسی بے وقوفی کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ایسے الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں جن کا کہنا روا نہیں ہوتا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں، اور وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ اندر سے۔ یسوع مسیح نے کہا یہی باتیں انسان کو کیا کر دیتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں۔ تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں جی فلاں جو بھائی ہے یا بہن ہے دل کے کڑوے ہیں، یعنی منہ کے کڑوے ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ امثال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب 4 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی مانتے رہے تو دل ہمیں برائی کے راستے پر بھی لے کر جا سکتا ہے، جہنم کے راستوں پر بھی لے کر جا سکتا ہے، آگ اور گندک کی جھیل کا بھی ہم چلاؤ کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم نے ابدی زندگی کہاں گزارنی ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں ہم نے اپنا مستقبل گزارنا ہے، یا کہ وہاں پر جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہماری زندگی کا تعین کرتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے دل سے یہ پکا ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں نے یسوع مسیح کے ساتھ آخرت گزارنی ہے، میں نے ابدیت یسوع مسیح کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے دل کے کہنے پر، اپنے خیالات کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز اور ہلا علاج ہے۔ یاد رکھیے اتنی تیزی کے ساتھ جہاز پنڈی نہیں جا سکتا، کراچی نہیں جا سکتا، جتنی تیزی کے ساتھ انسان کی سوچیں چلی جاتی ہیں۔ حزقیل کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 36 باب اس کی 36 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کو کیسا دل دینا چاہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 26 آیت کے اندر کہ میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے اندر سے سنگین دل۔ سنگین کس کو کہتے ہیں؟ سخت پتھر دل۔ خدا کہتے ہیں کہ ایسے دل کو میں نکال پھینکوں گا جو کہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتا، جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ خدا کہتا ہے کہ ایسا دل میں نکال دوں گا اور تم کو گوشت دل دوں گا جو کہ نرم ہے، جس کے وسیلے سے خدا کی پیروی ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ ہم نے ابھی اس آیت میں پڑھا کہ خدا کا خادم کیا کہتا ہے؟ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے۔ اے خدا میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ سنیے گا کیسے ہم اپنے دل پر قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جدوں نگاہاں یسوع تے رہن گیاں تے دل بھی یسوع دے کنٹرول چ رہے گا۔ جیسے ہی ہم نگاہیں ادھر ادھر کرتے ہیں، میرا مطلب ہے روحانی نظر، جب ہماری بصیرت کے اندر، روحانی بصیرت کے اندر یسوع ہے، اس کی حضوری ہے،
تو پھر ہم ڈول نہیں سکتے۔ دوسری بات، اپنی تمام توجہ صلیب پر کیے گئے نجات کے کام پر لگانے سے یا اس پر نظر رکھنے سے ہم جو ہے خدا میں قائم رہ سکتے ہیں، ہمارا دل خدا کے اندر قائم رہ سکتا ہے۔ تیسری بات، یسوع کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے سے، ہاللیلویا، آج کنے لوگوں کا رابطہ ہے جڑا ہے وہی ٹوٹا رہتا ہے۔ کئی دن دعا نہ کرنا، کئی دن خدا دی حضوری چ نہ بیٹھنا، وہ جی دعا واسطے ٹائم ہی نہیں لگتا، سکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی تے جانا ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں لگتا دعا کرنے کا۔ کیسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہر روز؟ روٹی کسی بندے سے میں نے پوچھا، کہتا جی، میں نے کہا بھائی باقاعدگی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے بائبل پڑھتے؟ کہتا جی نہیں جی ٹائم ہی نہیں لگتا۔ میں نے کہا بھی آج روٹی کھائیے؟ کہ ہاں جی روٹی تو میں کھا کے آیا۔ روٹی کا کتنا پتہ ہے کہ 3 وقت اس نے کھانا کھانا ہے، لیکن نہیں پتہ تو دعا کا نہیں پتہ، کلام کا نہیں پتہ، کئی دن تک۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ روحانی طور پر ان کی حالت کیسی ہوگی؟ جو کئی دن تک خدا کا کلام نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسلسل ہمیں یسوع کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات ہے، اس کے سامنے اپنا دل، اپنا باطن کھلا رکھنے میں۔ کئی دفعہ اسی اپنے دل دی گلاں نہیں دستے خدا میں، لوکاں کولوں تے اسی چھپانے ہیں تے خدا کولوں بھی چھپانا شروع کر دینے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے خدا ہمارے اندر تک ہمیں دیکھتا ہے۔ اور داؤد کیا کہتے ہیں کہ اگر اے خدا میں پتال میں بھی اتر جاؤں تو وہاں پر بھی تیری حضوری ہے۔ آج کے مسیح کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے بھی وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات، اور خدا سے بھی وہ چاہتا ہے کہ چھپائے۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں ہمارا باطن، ہمارا دل خدا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے۔ نمبر 5، مسیر رفاقت میں اپنا وقت گزارنے میں۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا داری کے طور طریقوں پر، دنیا داری کے جو معاملات ہیں اس میں کتنا وقت گزارتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کے ساتھ ہم کتنی فیلوشپ کرتے ہیں، کتنا وقت ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں۔ جہو جے سارے دوستاں دے وچ اسی بیٹھاں گے، ساڈیاں حرکتاں، ساڈے کام، ساڈیاں گلاں باتاں ویسی ہوتی جائیں گی۔ تو کیوں نہیں ہم ایسے دوست بناتے، ایسے دوست ہمیں بنانا چاہیے جو خدا پرست ہوں، جو ہمیں خدا پرستی کے تعلق سے بتا سکے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کا چناؤ کرنا چاہیے۔ اور کلام مقدس میں دلچسپی لینے اور اس روحانی دسترخوان سے سیر اور آسودہ ہونے اور اسی کے وسیلے سے اپنی پیاس بچاتے رہیں تو یقیناً جو ہے ہمارے دل کی حفاظت خوب ہوتی رہے گی جب ہم خدا کے قریب رہیں گے، جب ہم خدا کی فیلوشپ میں رہیں گے، جب ہم ایسے روحانی دوستوں کی فیلوشپ میں رہیں گے۔ تو یاد رکھیے ہمارا دل بہت دفعہ جو ہے ان چیزوں سے بچ سکے گا جو برائی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ داؤد کی دعا کتنی پیاری ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے۔ خداوند اپنا چہرہ ہم سب پر جلوہ گر فرمائے اور ہمارے دلوں کی حفاظت کرتا رہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ ہمیں دعا کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا سے قوت مانگیں گے کہ خدا ہمارے دل پر پہرا بٹھا تاکہ ہمارا دل کبھی بھی کسی بری باتوں کی طرف نہ جانے پائے۔ ازلی اور ابدی بات شکر گزار ہیں آج کے کلام کے لیے۔